اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جو جتنا بڑا دین جاننے والا ہے، اسکالر ہے، عالم ہے، اتنی ہی اس کی اس آیت کے ذریعے سے بڑی ذمہ داری لگا دی گئی ہے۔ ساری گفتگو میں نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بھائیوں کو جنہوں نے اہتمام کیا، جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں۔ میں ان سب میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، سب کا درد مشترک ہے، سب اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، آپ اس کے لفظ بالحکمہ پر تھوڑا سا غور کیجئے۔ اتفاق سے ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں وہ بھی الحکمہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری زندگی سے الحکمہ غائب ہے، اور بالخصوص یہ ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں، پرنٹ میڈیا کی بات کریں، اور ابلاغ کا دنیا میں سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ منبر رسول ہے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ بھی ابلاغ کا حصہ ہے، اور ان سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ ان سب سے حکمت غائب ہو گئی ہے، اور حکمت کو ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی، غور نہیں کیا۔ حکمت کے کئی معنی ہیں، رسول کریم کا فرمان بھی حکمت ہوتا ہے، لیکن حکمت کا میں یہاں مفہوم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو ہر دور کے مطابق دعوت کی آپ کو پلان کرنی پڑتی ہے، ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے۔ یہ ہے حکمت کا مطلب۔ سوشل میڈیا سے ہم نے بات کا آغاز کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک بھائی مجھے بتائے گا کہ وہ سوشل میڈیا کو کتنا پاورفل سمجھتا ہے؟ کوئی ایک شخص، تھوڑا سا ہم مل کے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں کہ جتنے بھی میڈیم، الیکٹرانک میڈیا، باقی جو میڈیا ہے، میرے خیال میں کوئی 80% جو سوشل میڈیا اس کا امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی میں۔ ٹھیک ہے، مطلب سوشل میڈیا سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اپنی آواز کو بہت کم عرصے کے اندر جو لوگ ہیں ہم تک پہنچایا جا سکتا ہے، بہت کم ریسورسز کے اندر، بہت کم ٹائم کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک دو میں مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے، ابھی اندازہ ہوگا۔ ترکی میں طیب اردگان باہر تھے اپنے ملک سے، تو وہاں کی آرمی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، علم میں ہے نا آپ کے۔ ایک ایپ کے ذریعے سے اس نے ایک پیغام اپنی قوم کو بھیج دیا۔ طیب اردگان ملک سے باہر ہے، قبضہ ملک پہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے ممالک کے مسئلے رہتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کے۔ اب وہ بندہ باہر بیٹھا ہے، اقتدار پہ ان کا قبضہ ہے فوج کا، لیکن عوام نکل کے ٹینکوں کے آگے بیٹھ جاتی ہے۔ کیا استعمال ہوا جی؟ سوشل میڈیا نے ملک میں آیا ہوا فوج کا انقلاب کیا کر دیا؟ سوشل میڈیا حکومت بچا سکتا ہے۔ اتنا بڑا کام کبھی سوچا آپ نے سوشل میڈیا کر سکتا ہے؟ اپنے ملک میں آ جائیے۔ میں صرف کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، ہم اس وقت بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹ بن کے، ہم صرف سوشل میڈیا کو سمجھ رہے ہیں۔ عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی، اس کے نام پر الیکٹرانک میڈیا میں پابندی ہے کہ عمران خان لفظ نہیں بولا جا سکتا، اس لیے وہ بولتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف۔ لوگوں کو ستایا گیا، کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے گئے، فلیکسیں نہیں لگی۔ شاید یہ پہلا ایسا الیکشن ہے کہ لوگ اپنے علاقوں میں جا نہیں سکے، کنونشن کے لیے نہیں جا سکے، فلیکسیں نہیں لگا سکے، لیکن سب سے زیادہ ووٹ جوش اور جذبے کے ساتھ، انتقام کے جذبے کے ساتھ لوگ کس کو دینے نکلے؟ کیوں نکلے؟ کس ذریعہ کیا تھا؟ آپ کے ملک میں کون سی ایپ بند ہے اس وقت بھی؟ کس نے بند کی ہے؟ حکومت نے کی ہے نا۔ کس کے ڈر سے بند کی ہے؟ آپ کے ڈر سے۔ دنیا میں سوشل میڈیا سے پہلے کبھی یہ نہیں ہو سکا
کہ لوگوں کے ڈر سے حکومت ایپ بند کر دے. سوشل میڈیا یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کیس موجود ہے امریکہ میں، جب ہیلری کلنٹن کا اور ٹرمپ کا ہوا، سوشل میڈیا نے یہ کیا کہ اس الیکشن کو کہہ لیجئے کہ سبوتاژ کر دیا. الزام ہے اس پہ باقاعدہ کہ ہیلری کلنٹن کو سوشل میڈیا نے ہرایا ہے. کیسے ہرایا؟ اس کے الگوریدم کے تحت ہیلری کلنٹن کے جو چاہنے والے تھے، ڈیٹا تو ہوتا ہے ان کے پاس، ڈیٹا بہت بڑی سائنس ہے، یہ الگ موضوع ہے کہ ڈیٹا کے ذریعے سے ہمارے پاکستان کا ایک شخص ہے ذیشان الحسن عثمانی، امریکہ کی ایک بہت بڑی اپنا ٹاک شو کرنے والی اینکر تھی، وہ اس کے سامنے جا کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ بڑی آکورڈ سی تھوڑی بات ہے لیکن یہ اس نے کہا میں بتا سکتا ہوں تم نے اپنے زیر جامہ انڈر گارمنٹس کون سے کلر کے پہنے. اس نے بتایا اور بات ٹھیک تھی. یہ ڈیٹا انالیسس ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیلری کلنٹن کے جو چاہنے والے تھے، اس کے ہمدرد تھے، سپورٹر تھے، ووٹر تھے، انہیں ہیلری کلنٹن کی غلط چیزیں دکھائی، نیگیٹو چیزیں دکھائی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا حکومتیں بنا سکتا ہے، حکومتیں گرا سکتا ہے، الیکشن میں حکومتوں کو بے بس کر سکتا ہے. یہ سوشل میڈیا یہ ہے کہ قوم جب پہلی دفعہ تاریخ میں یہ بھی ہوا تھا کہ ہمارا بہت بڑا، ہم قدر کرتے ہیں اپنے ادارے کی، ISI کی، ISPR کی، انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کے کمنٹس بند کر دیے تھے، مقابلہ نہیں کر سکے. کتنی بڑی ہم یعنی سنتے آئے ہیں نا، کتنی بڑی ایجنسی ہماری، کتنی بڑی گورنمنٹ ہے، لیکن اپنی قوم کے کمنٹس کا مقابلہ نہیں کر سکے، بند کر دیا. تازہ واقعہ ہمارے ہاں ہوا، اس کا ریفرنس میرے دو فاضل دوستوں نے ذکر کیا، اس کا یہ جو ہمارے اچھرے میں ہوا. میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارا دائرہ الگ ہے، سیکولر لوگوں کا دائرہ الگ ہے، ہم انہیں متاثر نہیں کر سکتے، وہ ہم سے متاثر نہیں ہو سکتے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس نے ہر حد اور ہر سرحد کو ختم کر دیا ہے. یہ ایک دنیا ہے، اس میں آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں بات کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ٹویٹر کیوں بند کیا؟ اس لیے کہ آپ لکھیں گے دنیا بھر کا میڈیا اس کو جان لے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ٹویٹر اس لیے بند ہے کیونکہ نیوز سے متعلقہ سارے لوگ ٹویٹر پر بیٹھے ہوتے. تو اچھا، اب یہ ہے اس کا یعنی کہ دائرہ کار، اور یہ ہے اس کی پاور، یہ ہے اس کی اہمیت. اچھا، اس قدر اہمیت والی چیز وہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، میں اس کو کوئی نیگیٹو چیز نہیں سمجھتا. جب ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے موبائل کی، جب ہم کہیں گے اخلاق خراب کر دیے ہیں، جب ہم کہیں گے یہ ہم نہیں یوز کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ پاورفل ٹول ہے، میں اس سے بڑی سازش نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس سے دور کر دیا جائے. اس کو غیر اخلاقی کہہ کر، اس کو وقت کا ضیاع کہہ کر. دیکھیے، اگر یہ غیر اخلاقی اور غیر سارا کچھ ہے تو اختیار تو میرے اللہ نے مجھ کو بطور انسان بھی دیا ہے، میں غلط بھی کر سکتا ہوں. تو مجھ سے اختیار چھینا کیوں نہیں؟ اللہ نے دیا کیوں ہے؟ ہر چیز میں پازیٹیو چیزیں ہیں اور نیگیٹو چیزیں ہیں. جب آپ ایک بہت بڑی طاقت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ایک کھیل سے ہی باہر ہو گئے، آپ ریس سے ہی باہر ہو گئے. اب آپ پھر روتے رہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کہ جناب ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ یہ کر سکتے. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا. واقعہ ہونے کے بعد سب سے زیادہ مذمت کن کی ہوئی؟ عبد الباسط صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے. کن کی ہوئی جی؟ علماء کی ہوئی. اور اس کا جواب اگر ہم یہ دیں کہ ہماری بڑی شان ہے، ہمارے بڑے فضائل ہیں، علماء کو گالی دینے والا اس طرح ہے اس طرح ہے، بھائی یہ کوئی جواب نہیں. دنیا لاجک مانگتی ہے. دنیا کوئی وہ بیانیے کی بات ہوئی تھی، آپ کا کہ نیریٹو ہونا چاہیے. بولے تو صحیح، گونگے ہیں آپ. یعنی میں کیوں لوگ میری عزت کریں؟ بھائی ایسے ہی بیٹھے کہ میری داڑھی ہے عزت کریں، میں دیندار ہوں عزت کریں، میں نماز پڑھتا ہوں میری عزت کریں، میں مسلمان ہوں میری عزت کریں، میں توحید پرست ہوں میری عزت کریں. یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں اور قبر میں ان کا مجھے وہاں فائدہ ہونا ہے. یہاں ان کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ ان کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے جس سے ساری دنیا قائل ہوتی. آپ کی بات. اچھا، اس واقعہ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی مذمت ہوئی اور ہم کہتے ہیں کہ اس لیے مذمت ہوئی کہ دنیا علماء کی مذمت کرتی. نہیں، اس لیے نہیں ہوئی.
اس لیے ہوئی کہ علماء کرام نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا. جو عاصم حفیظ صاحب نے بات کی تھی, وہ جو ٹائم اینڈ سپیس کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لوہا جب گرم ہوتا ہے اس وقت آپ ایک دو چوٹ لگا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ٹھنڈے لوہے پہ آپ ساری زندگی چوٹیں لگاتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہے ٹائم اینڈ سپیس. اچھا, ان علماء کرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں, مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا جب داڑھیوں والے لوگ ہیں اور ایک خاتون ڈری سہمی ایک ہرنی کی طرح وہاں ہے, اسے کہتے ہیں کہ کھڑی ہو جاؤ, بیٹھو نہیں, کیونکہ تمہارے کپڑوں پہ حروف لکھے ہیں, بے ادبی ہوتی ہے, اور ڈر کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہاں علماء موجود ہیں اور وہ معافی مانگتی ہے کہ علماء کہتے ہیں اس کی کوئی گستاخی نہیں ہوئی, اس نے کوئی غلطی نہیں کی, یہ قرآن کے حروف نہیں ہے. اس کے باوجود جب ایک لڑکی, ایک عورت ایک معافی مانگتی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے بطور انسان؟ بتائیے مجھے. جی, ویری گڈ, شاباش. اور کوئی جی, اور کسی کے جذبات کیسا لگا آپ کو؟ یہ تازہ واقعہ ہوا ہے جی, دیکھا نہیں اور لوگوں نے اس واقعہ کو مانیٹر نہیں کیا کسی نے؟ بلا وجہ معافی مانگنی پڑی. اور کوئی جی, کوئی اور دوست؟ یہ سوشل میڈیا پہ واقعہ ہے تو باہر کے ممالک کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, وہ ہمارے شعور پہ بھی بات کریں گے. اس کو چھوڑیں, میں صرف بطور انسان ہم نے جو واقعہ دیکھا, آپس میں بیٹھے ہیں, ایک دو دوستوں نے بات کی, آپ کو کیسا لگا جی؟ اس میں جو کافی نوٹ ہے نا, وہ یہ کرنے والی ہے کہ ہم اپنا انتخاب نہیں کرتے, دوسروں کا عیب ہمیں بڑا نظر آتا ہے, اور وہ بھی ہم جذباتی کے انداز میں سوچتے ہیں دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے. یہ سب سے بڑی خامی ہے ہمارے دین پر چلنے والوں کی. بالکل صحیح. اب ہم زیادہ بات نہیں کرتے, یعنی ہم یہاں بیٹھے ہوئے جو الحکمہ میں تخصص کر چکے ہیں, جو خالص دینی لوگ ہیں, ہم اس بیانیے کے قائل ہیں کہ وہاں علماء کرام نے غلط کیا ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ جبکہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, ایسا نہیں ہے. علماء کرام کا وہاں رول جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے, وہ بہت شاندار رول ہے. کیسے, میں بتاتا ہوں. اصل واقعہ کیا ہوا ہے, ہم نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ ویڈیو میں جو علماء کرام موجود تھے ان بیچاروں کو سوشل میڈیا کی تکنیک کا, اس کو استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہے. کیوں ہوا؟ کیا ہوا یہ اصل میں کہ جب وہاں واقعہ ہوا ایک آدمی کی جہالت سے, وہ شاید ہمارا ہی بندہ لگتا ہے, اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ جہالت ہے. اور یہ بھی کچھ علماء کرام نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں, یہ بات درست ہے, یہ غلطی ہے, لیکن میں صرف اسپیسیفک اس واقعہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ایک شخص نے شٹر ڈاؤن کر کے خاتون کو اندر بٹھا دیا تاکہ تحفظ رہے, اور 15 پہ بھی کال چلی گئی, اور قریبی جو مسجد کے امام تھے ان تک بھی کال چلی گئی. اب وہ امام مسجد بھی آ گئے اور پولیس والے بھی آ گئے. اب پولیس ڈر رہی تھی. عبد الباسط صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ پولیس اتنا کر سکتی ہے کہ ایک وقت کے لیے اس کو بچا سکتی ہے, لیکن کسی کے ذہن میں ہے تو سلمان تصیر کو اس کا اپنا گارڈ بھی گولی مار سکتا ہے جب تک ذہن کلیئر نہیں ہوتے. اور پولیس خود بھی ڈر رہی تھی کہ اگر آج ہم اس کو بچا کے لے جاتے ہیں اور کل یہی علماء کرام کہتے ہیں کہ جناب یہ گستاخ تھی لیکن پولیس لے گئی ہے, تو پھر مجرم صرف وہ خاتون نہیں ہوگی, پولیس بھی ہوگی. لہٰذا پولیس نے اپنی مدد کے لیے علماء کرام کو بلایا کہ پلیز تشریف لائیے, کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا یہ گستاخی ہے کہ نہیں, ہمیں بھی اگر کلیئرٹی دے سکتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں, اس عورت کو دے سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. باہر جو ہجوم ان میں ایک پسٹل لے کے کھڑا ہے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا, وہ بھی پولیس کی بات نہیں مانیں گے, آپ کی مانیں گے. اس وقت کتنا مؤثر اور معتبر تھا وہ عالم دین, اور وہ خود نہیں آیا. مجھے بھی غصہ چڑھا تھا, میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنا دی کہ یار معافی آپ لوگ مانگیں جنہوں نے اس طرح کی تربیت کی ہے, اس سے کیوں منگوا رہے ہیں؟ حالانکہ وہ منگوا ہی نہیں رہے. وہ اس کو ASP خاتون کہتی ہے شہر بانو کہ آپ ہمیں بھی بتائیں کہ یہ مسئلہ خراب ہے یا نہیں ہے. دوسرا, آپ ہی ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ پولیس کبھی دین کی بات بتائے گی تو یہ مجمع نہیں سمجھے گا, علماء کرام کہیں گے گستاخی نہیں ہوئی تو پھر یہ بات سمجھیں گے. اتنے بڑے محسن تھے علماء کرام, لیکن چونکہ سوشل میڈیا کو نہیں سمجھتے, جب وہ بات کر رہی ہے اور وہ ایک ایسے یعنی سینیریو میں بات کر رہی ہے, ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے, تو وہاں انہیں کہنا چاہیے تھا علماء کرام کو کہ جناب ہم یہاں اس لیے آئے ہیں, ہمیں پولیس نے کہا ہے کہ آؤ, اور ہم دیکھ چکے ہیں, ہماری یہ بہن ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, ہم نے پولیس کے کہنے پر یہ سارا جسٹیفائی کر دیا ہے, باہر والوں کو بتا دیا ہے,
उस वक्त अगर ये बात वो कर देते, वीडियो में आ जाती, तो आपका और मेरा और पूरी दुनिया का बयानिया ये ना होता कि उलमा इकराम ने धमकी से, धौंस से इसे करवाया है। करवाया भी नहीं था, करवाया भी नहीं था। और पुलिस चाहती नहीं थी कि उलमा इकराम के बगैर कोई बात करे, वो खुद भी मरती पिटती। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल का पता नहीं, लिहाजा पूरी दुनिया में इस पूरे वाकया में मौलवी से ज्यादा मजलूम कोई नहीं। हालांकि इस पूरे वाकया में मौलवी से ज्यादा इस कौम का मुहसिन कोई नहीं। पूरे मुल्क में हंगामे होने थे अगर मौलवी वहां ना बताते। हम करते पुलिस पे यकीन, वो हम तो एजेंसियों पे यकीन नहीं करते अपनी पे। तो ये उलमा इकराम थे। अच्छा, वो नहीं कर सके यूज, ये है टाइम एंड स्पेस। अगर नहीं कर सके, अगर उन्हें पता होता तो फौरन बताते और लोग सलाम करते, लिबरल भी करते, सेकुलर भी करते कि हमारी बच्ची को इसने बचाया है, एक खातून की जान बचाई है। और वो वहां कहते कि हम इसलिए बचा रहे हैं कि कुरान कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हमें अंदाजा नहीं इसका। मुझे लगता है जो मैंने YouTube पे देखा है, वो जो आलम आए हैं उन्होंने कहा है कि ये कुरान के हरूफ नहीं है। वो जब उन्होंने कहा कुरान के हरूफ नहीं है, ये गुस्ताखी नहीं है, ये तौहीन नहीं है, तो फिर ही बात आगे चली है ना। ये ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। मैं ये बात कर रहा हूँ, कह दिया उसका मतलब ये है कि उन्होंने आगे मामले को तो सेटल किया है, सेटल कर दिया, मामला सेटल कर दिया। भी आ गया। मैं अर्ज करता हूं सेटल करने तक किसी को कोई इतराज नहीं। लोगों को इतराज है कि उलमाए कराम कुर्सियों पर बैठकर पगड़ बांधकर एक औरत से माफी मंगवा रहे हैं, जबरदस्ती धमकी देकर, जबकि उसकी गलती नहीं, ये खुद कहते हैं। यह है असल मसला, यह है असल मसला। वो वजाहत होनी चाहिए थी वहां। अगर नहीं तो अगले फौरन वीडियो बना देते अपने मोबाइल में, मोबाइल दस्तयाब है। ये सारा है नैरेटिव का खेल। तो यहां हम मार खाते हैं नैरेटिव से, ठीक है जी। यानी कहां आपने क्या बात करनी है। और देखें, ये नहीं बात है कि आप सिर्फ अपने अखलाक का मुजाहरा करें और आप अपनी आयतों को दोहराएं। और किसी ने इल्हाद की बात की थी कि कैसे करें। आपने कुरान मजीद के दलाइल यार आप नहीं देखते। कुरान मजीद कहां कहता है? वो तो कौम बने इसराइल से साथ किया ना कि तूर पहाड़ ला के रख दिया, मानते हो या फेंकू में, अल्लाह ने कहा था। वरना तो अल्लाह दलाइल देता है। और वो कौन से दलाइल हैं कि ये पौधा किसने उगाया है? ये मेरे लिए दलील है, सेकुलर के लिए भी दलील है, क्योंकि पौधा उसके लिए कोई मजहबी चीज तो नहीं है। इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी खलक, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी खलक, खलकल इंसाना मा अलग। ये जो लोथड़ा है, ये जो मेडिकल की बात है, ये आप उनको बताएं। ये सेकुलर भी मानता है। और बहुत बड़े कनाडा के एक डॉक्टर हैं, उन पे मैंने काफी कोई वीडियोस बनाई भी हैं। उसको जब ये कुरान मजीद की और हदीस से ये अलग के हवाले से चीजें दी गई, तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी भर की रिसर्च इसके मुताबिक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट कुरान के ऐसे हैं इस हवाले से जो मेरे क्लियर हो गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी साइंस दरियाफ्त नहीं कर सकी, लेकिन चूंकि बाकी गलत नहीं है तो मुझे गुमान है कि बाकी भी सही होंगी। ये क्यों नहीं कर सकते? ये तो कुरान में है। यानी सेकुलर दुनिया को खलाई मखलूक है, आसमान से ये सारी चीजें कुरान आपको सिखाता और आपको अंदाजा ही नहीं है। ये बातें करें, उनका बाप भी मानेगा। ये लॉजिक है, ये मंतक है, ये विजडम है, ये अकल है। यानी उनकी जुबान, वो भी इंसान है यार, उनके जज्बात हैं, एहसासात हैं। जब मैं उनको फौरन कहूंगा, देखें ये वाकया हुआ जी, वक्त हो गया मेरा ख्याल जी। हाँ, मैं ये आखिरी बात कर रहा हूं। देखिए, मौजू बड़ा लंबा है, ये कोई आसान छोटी सी बात नहीं है जिसको 5-10 मिनट में हम बात कर दें। और ये बहुत बड़ी पावर है। जब तक आप, मुझे बहुत दुख होता है कि यार जो सबसे बड़ी पावर है कम्युनिकेशन की, इबलाग की, और इबलाग ही हमारा दीन है और स्कॉलर ही इबलाग के लिए आए हुए हैं, और ये अपने हथियार को ही नहीं जानते। ये वो मुजाहिद हैं जो अपनी क्लाशन फेंक चुके हैं। ये वो कलमकार हैं जिनके पास कलम ही नहीं है। सारी मंतक, दलाइल, यकीन कीजिए कि नफ्सियात की बात हो, आपकी बायोलॉजी की बात हो, फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, अगर तर्जमे के साथ, जदीद और खुले ज़हन के साथ कुरान पढ़ा है तो सारी चीजें इसमें मौजूद है। अच्छा, वो ये जो वाकया हुआ यहां सियालकोट में, वो मार दिया था श्रीलंका का। अब देखें, आप कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा। ये हर जगह यार जब नारा लगाते हैं और आप बेवकूफों की तरह, आपको अंदाजा ही नहीं कि वहां हो क्या रहा है, ये मामला क्या है, तो इस कैसे को करीब आएगा आपके? दाढ़ी वाला शख्स उन्होंने पोर्ट्रेट कर दिया है कि ये हंस नहीं सकता। आप क्यों नहीं अपनी वीडियो डालते अपने छोटे बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, हंस रहे हो, खेल रहे हो, आप तोड़ दें उनका बयानिया। कितना आसान है।
آج میں اگر آپ میری وال پہ جا کے دیکھیں، ایک شخص نے وہاں لکھا، میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، اسکالر نہیں سمجھتا، وہ ہمارے شیوخ ہیں، لیکن اس نے لکھا کہ یار یہ باقی علماء آپ کی طرح خوش اخلاق کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ کا کیا خیال، میں دین بیچ رہا ہوں؟ یعنی میں کوئی لبرل کو خوش کر رہا ہوں؟ صرف آپ نے یہ دیکھنا کہ یار کون سی کیسے بات کرنی ہے، یہ کس چیز کو دلیل سمجھتا۔ قرآن بھی یہی ہے، حدیث بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ بھی یہی ہے کہ مخاطب کے ذہن کو آپ دیکھیں، مخاطب کی دلیل کو دیکھیں، اس پہ آپ بات کریں، اور کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی دنیا کے پڑھے لکھے شخص سے زیادہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مطالعہ کر رکھا ہو۔ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ چونکہ بائی برتھ مسلمان ہیں تو آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہے اور ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی، بہت ضرورت ہے، آپ سے زیادہ ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ پریکٹس کے بغیر کسی کا اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا، پریکٹس اور مطالعے کے بغیر کبھی آپ اچھے عالم نہیں بن سکتے۔ آپ سے زیادہ تو بدنام ہی کوئی نہیں ہوگا، آپ کی چھوٹی سی غلطی ہوگی تو وہ کہتے ہیں، وہ جیسے وہ داڑھی والا وہ بیچارہ انٹرویو دے دیا اللہ کے بندے نے کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، اور میں نے ہی کہہ دیا کہ یہ گستاخی ہو رہی۔ بیوقوف، یہ تو انٹرویو ہی نہ دے تو کیوں ہم پہ الزام لگا رہا کہ لوگ کہیں کہ جاہل آدمی ہے داڑھی والا؟ لوگ تو عالم سمجھتے ہیں داڑھی والے، اتنا یعنی حساس مقام ہے آپ کا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی پاور ہے، اور صرف چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں جن کے ذریعے سے آپ ان سے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں جو اگر آپ نہیں سیکھتے تو اسلام کی عالمی سطح پر بدنامی کا باعث بن سکتے، جیسے اس واقعہ میں ہوا۔ یعنی وہ محسن تھے، وہ ہیرو تھے، وہ کمال کے لوگ تھے، اور انہوں نے کیا بہترین وہاں بات کی، اور پوری دنیا کے ہاں ان سے زیادہ بدنامی کوئی۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے ذمہ پہنچا دینا ہے، اور حکمت کے ساتھ، اور حکمت یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ بھی کئی باتیں۔ شکریہ جی، آپ نے سنا۔ ہمارے تو لوگ مذہبی لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کون سی ریٹنگ لینی ہے اور ہم نے کون سا یہ ریوارڈ لینا ہے، اور باقی جو سیکولر لوگ ہوتے ہیں وہ تو ریٹنگ اور یہ ریوارڈ کے چکروں میں اپنی غلط چیز کو بھی مثبت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ جی بہت اہم سوال ہے، اور یہ ایک اصل میں بہت بڑا یعنی کہ مسکنسیپشن ہے جس کا ہم پورے مذہبی لوگ شکار ہیں۔ اس پہ ذرا آپ بات سن لیں۔ یہ جی بڑا خوبصورت ہم نے اپنے لیے جواز تراشا ہے، بڑے خوش ہیں کہ ہمیں ریٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فالوور زیادہ نہیں چاہیے، ہمیں ویوز زیادہ نہیں چاہیے۔ یہ سب جہنمی ہیں جو ویوز کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ او بھائی، آپ سے کس نے کہہ دیا؟ قرآن میں ہمارے نبی کو یہ کہا گیا نا کہ آپ ان پر اتنے حریص ہیں کہ اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچا لیں گے، کہا گیا نا۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر بہت زیادہ لوگ مسلمان نہ ہوتے تو کیا اللہ کے نبی ناکام تھے؟ پھر کیوں آپ اتنی کوشش کرتے رہے؟ میں کیا پاگل ہوں یار کہ میں ایک ویڈیو بناؤں اور میں امید ہی نہیں رکھوں کہ قرآن کا پیغام زیادہ لوگ سن لیں؟ یہ کہاں میں شیطان نے ڈال دیا ہے؟ کہتے ہیں جی آرکائیو بنتا جا رہا ہے۔ کوئی آرکائیو نہیں ہوتا یار، میں آپ صاحب کہتا ہوں، ہر زمانے کے لیے اللہ دماغ پیدا کرتا ہے، اسی زمانے کی بات کرتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے مسائل ہی اور ہوں گے، ان کی ٹیکنالوجی اور ہوگی، کوئی آرکائیو نہیں آپ کا۔ اگر آج آپ کی ویڈیو کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے، ورنہ وہ فضول ہے، ضائع کر دیں اسے۔ مارک زکربرگ کا ڈیٹا نہ بڑھائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھائی اخلاص اللہ نے دیکھنا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں میکسیمم اس کی جو تکنیک ہے اسے یوز کروں گا، میں بیان کو بہترین انداز میں یوز کروں گا۔ وہ ایک بندہ بیٹھا یار جہل میں، وہ کیا اس کا نام، مرزا علی جیل میں، اس نے وقت ڈال دیا، سب کو سیکھا ہے اس نے، اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے کون سے زیادہ فالوور چاہیے، ہمیں محنت کرنی ہوگی، منطق سے بات کریں، وزڈم سے بات کریں، زمانے کی دلیل سے بات کریں، اور اگر نہیں کر رہے تو آپ ناکام ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ناکام کیوں؟ آپ ایک ناکامی کا ثبوت، قرآن میں ایک آیت ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، یا اللہ ہم مسلمانوں کو ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا۔ عجیب نہیں لگتا آپ کو؟ اور میں مسلمان ہوں، میں قرآن مجھے کہتا تو ظالموں کے لیے فتنہ نہ بن جانا، کبھی سوچا اس پہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں اتنا ناکام بن کے دنیا میں دکھاؤں، لوگ کہیں کہ یار اس کی دنیا برباد ہے، اس کی آخرت کہاں ٹھیک ہوگی؟ یہ مجھے کہتا آخرت کی طرف آ جاؤ، اس کی تو دنیا ہی ٹھیک نہیں ہے۔
وہ مجھے سنتا ہی کوئی نہیں اور میں کہتا ہوں میرے پاس سب سے بڑی حق بات ہے. میں چھوٹی سی، میں اپنی کو مثال نہیں دینا چاہتا تھا لیکن میں پیغام ٹی وی کے حوالے سے مثال دیتا ہوں. میں 2 مثالیں دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. پہلے میں پیغام کی بعد میں دیتا ہوں. بھائی آپ کبھی، قاری صاحب کو تو بہت ماشاءاللہ کام ہے، یہ دعائیں بتاتے ہیں لوگوں کو. وہ تو خیر پھنسے ہوتے ہیں نا جو ان کو جادو جنات والے، وہ تو آ کے پوچھتے ہیں قاری صاحب سے، یہ 200 دفعہ زیادہ بھی بتا دیں گے تو بیٹھے پڑیں گے. لیکن جو عام لوگ ہیں کبھی انہوں نے آپ سے آ کے پوچھا کہ یار صبح کی دعا سکھا دیں ہمیں؟ پوچھا کبھی کسی نے؟ یا آپ بیٹھ کے کبھی بیان کر رہے ہو تو وہ نوٹ کرنے لگ جائیں کتنی قیمتی دعا ہے؟ کیا؟ جب کرونا آیا تو لوگ آئے کہ نہیں آپ کے پاس؟ ڈھونڈتے پھرتے تھے نا، پڑھتے تھے، اوپر سے پڑھتے تھے. بھائی یہ تکنیک ہے. یہ آپ کا جمعہ نہیں ہے کہ پورا آدھا گھنٹہ انہوں نے بیٹھنا ہی بیٹھنا، آپ جو مرضی بات کرتے رہے، وہ تنگ بیٹھے رہے. یہاں وہ ان کی ضرورت پہ بات کریں گے تو وہ سنیں گے. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز دیں گے تو وہ سب کو چھوڑ کے آپ کو سنیں گے، فالو بھی کریں گے، ریٹنگ بھی آئے گی، ویوز بھی آئیں گے. پیغام ٹی وی ایک مذہبی چینل ہے، ملین میں 4 ملین. میں اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی میں نے اور ویڈیو نہیں چلائی اس طرح بات جیسے آپ سے کرتا ہوں. یار 4 ملین لوگ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے دیکھتے ہیں بھائی کہ کوئی میں خبر اٹھاتا ہوں لیٹسٹ جو ہے، اور اس میں کہتا ہوں اس خبر کو بیان کرنے کے بعد اس سے ریلیونٹ جو ایک دینی چیز ہے وہ بیان کرتا ہوں. وہ دینی چیز اللہ کے نبی کی حدیث ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے. وہ اس خبر کی وجہ ساری سن لیتے ہیں، جبکہ وہی حدیث اگر میں سمپل بیان کروں تو وہ نہیں سنتے. یہ تکنیک صاحب کو آنی چاہیے. اور یہ مطلب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ انصاف نہیں کر رہے اپنے کام کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. آپ اس طریقے سے بات کریں کہ وہ سنی جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب ہمیں نہیں چاہیے فالوور، اللہ آخرت میں دے گا. میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے ہیں. یعنی فلسطین پہ تو ہماری بات نہیں سنے تو ہم کیسے مان جائیں؟ باتیں لمبی ہو جائیں گی جی. اس میں 2 باتیں ہیں. یہ آواز آ کہاں سے رہی؟ ہاں جی، اچھا ادھر سے آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. نہیں بڑے قابل قدر لوگ ہیں، میں اسی لیے دل کھول کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. جی دیکھیے 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کہیں کہ فلسطین پہ سوشل میڈیا کا فائدہ نہیں ہوا، تو میں کہتا ہوں صرف سوشل میڈیا کا فائدہ ہوا ہے. باقی آپ نے دیکھ لیا کہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں انہوں نے جو کیا ہے تو دل دکھتا ہے. میرا اس دن دل بڑا دکھا جب بابری مسجد جگہ مندر کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد 26 جنوری آئی اور سعودی عرب نے انہیں پریزیڈنٹ کو مبارکباد دی نہ دیتے ہی، کیونکہ زخم تازہ تھا. اور میرا دل دکھتا ہے جب ہم امارات میں مندر بنا دیکھتے ہیں، یعنی بابری مسجد کی شہادت کے بعد. تو ہمارا تو خیر یہ معاملہ رہا فلسطین پر. لیکن مجھے اخبار کا نام یاد نہیں رہا، اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بالکل شروع میں، نیو یارک ٹائمز تھا یا کیا تھا پتہ نہیں. اس نے کہا تھا کہ اسرائیل یہ جنگ سمارٹ فون کی وجہ سے ہار چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ یعنی ہجوم یا خلقت اتنی پاکستان میں نہیں نکلی، سعودی عرب میں نہیں نکلی، جتنی برطانیہ میں آپ کو 10-10 لاکھ لوگ نکلے دیکھے. اور ابھی تازہ ترین ایک خبر ہے کہ اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے ایک امریکی فوجی نے خودکشی کی کوشش کی ہے کہ تم اسرائیل پہ ظلم کر رہے ہو. اس کے علاوہ بھی 4-5 جیسے پہلے کر چکے ہیں، 2 عورتیں ہیں اور اس میں مرد بھی ہیں. یہ 5واں 6واں بندہ ہے. ہاں اچھا، دوسرا اس کا جز یہ ہے جی کہ یہ میں آپ کو کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ سے متعلقہ بات نہیں ہے، لیکن اگر فیس بک مسلمانوں نے نہیں بنائی، انہوں نے بنائی ہے نا، تو پھر مواقع وہ آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ان پہ ہے. وہ کہتے ہیں کافر کا لفظ آپ استعمال نہ کریں، آپ لکھیں گے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. وہ دیکھیں جو چیز دیتا ہے نا، پھر یا الحکمہ قاری شفیق صاحب نے ادارہ بنایا تو اس کے رولز میں نہیں طے کر سکتا، یہی کریں گے. تو یہ ہمارے تجار کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے بغیر زندگی نہیں ہے، اور سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں.
وہ جس کو چاہیں گے اس کو نشر کرنے دیں گے, جس کو چاہیں گے روکیں گے. یہ تو سوچنے والی باتیں اور ہیں. ہم تو اسی یعنی چیز میں رہ رہے ہیں نا کہ جو ہم کر سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑا, یہ الگ موضوع ہے, یہ بہت خوفناک موضوع ہے. جو آپ نے ریٹنگ والی بات کی ہے نا, ہم نے ریٹنگ والی جو بات کی ہے کہ ہمیں ریٹنگ نہیں چاہیے, اس کو اگر دوسرے نظر سے دیکھیں تو پھر یہ اہم سوال بن سکتا ہے. اگر اس چیز کو مد نظر رکھیں تو ریٹنگ کی جو ٹارگیٹ ہے وہ بھی اچیو ہوگا اور ہمارا پیغام بھی جلدی پہنچ سکتا ہے. کہ ہم نے اپنے دین اسلام کی, سوشل ویلفیئر کی, مسلمانوں کی جو بھی بات کرنی ہے وہ ہمارا ٹارگیٹ صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہو, اور ہم اس کو پبلک میں زیادہ سنانے کے لیے جو بھی وسائل استعمال کریں, لیکن ہمارا ٹارگیٹ صرف یہ ہو, پھر تو بات اس کا اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ہوگا. بزرگوں, بات یہ ہے کہ اس سے کسے انکار ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے, نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے. ایک ادارے میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا سلیبس بنانا چاہ رہے ہیں, نصاب بنانا چاہ رہے ہیں. بڑے سارے لوگ اکٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس نصاب سے آپ کیا چاہتے ہیں, کیسا طالب علم پیدا ہو. انہوں نے کہا جی ہمیں طالب علم سے غرض نہیں, ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.